بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ سب کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پاک رب العزت اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم سب کو اپنا حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ سب کو ہم سب کو ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کے لیے اس ماہ مبارک کے رمضان میں خوبصورت سا موضوع لے کر آئے ہیں، بالخصوص ان خواتین کے لیے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں مختلف مسائل کا شکار ہوتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، نہیں معلوم ہوتا ان کو کہ اس حالت میں روزے کا ان کے اوپر کیا حکم ہے اور ان مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم عطا فرمایا ہے کہ یہ جو روزمرہ زندگی میں ہمیں بالخصوص خواتین کو جو مسائل پیش آتے ہیں، اس صورت میں خواتین کو کیا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، کیا اس حالت میں کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ حالات کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ یہ ہم سے دیگر علاقوں میں بھی خواتین نے یہ سوال کیے، تو اس دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ان مسائل کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ روزہ اسے کہا جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مکلف کو کھانے پینے سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، تو خداوند متعال کے اس حکم کو بجا لانا، اس کی تعمیر، اس حکم کی فرما برداری ہر انسان پر لازم ہے، ہر مسلمان مومنین اور مومنات پر لازم ہے۔ رمضان کا روزہ واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے چاند کی تاریخ کے مطابق 29 ہوں یا 30 وہ تمام مسلمان مومنین مومنات پر واجب ہوتے ہیں۔ دوسرے واجب روزے قضا روزے جو ہم نے پچھلے رمضان میں کچھ وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیے تھے، وہ وجوہات کے جن کی بنا پر روزہ اس وقت نہیں رکھا جا سکتا، لیکن بعد میں جب طبیعت ہماری ٹھیک ہو جائیں یا وہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تیسرا کفارے کے روزے ہیں اور چوتھا ماں باپ کے قضا روزے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو واجب روزے ہیں وہ اولاد پر رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ وہ مستحب روزے جو نذر، منت یا قسم جب اٹھائی جاتی ہے اس بنا پر جب لوگ مان لیتے ہیں، مثلاً کچھ ایسے مسائل یا پریشانیاں آتی ہیں کہ خواتین کہتے ہیں کہ پروردگار اگر ہماری یہ مشکل پریشانی حل ہو جائے تو ہم روزہ رکھیں گے اور لازمی رکھیں گے، اور یہ واجب ہے۔ جب آپ کی منت نذر پوری ہو جائے تو ان روزوں کو رکھیں جو آپ نے نذر مانے تھے۔ اسی کے ساتھ ایام اعتکاف میں تیسرے دن کا روزہ واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ روزہ واجب ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں جو خداوند متعال نے انسانوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ اگر ان شرائط میں، یہ جو شرائط ہیں اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہوں تو اس وقت اس عمر میں اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر یہ شرائط، یہ جو خداوند متعال نے شرائط مقرر کی ہیں، اگر یہ کسی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، مکمل شرائط نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور وہ شرائط، سب سے پہلے انسان کا بالغ ہونا لازمی ہے۔ اگر ایک انسان بالغ ہے اور قادر ہے، مسافر نہ ہو، اس کے ساتھ عاقل ہو، غش میں نہ ہو، اور آخر میں وہ خواتین حیض اور نفاس سے پاک ہوں، ان کے اوپر روزہ واجب ہے۔ یہ روزہ واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے بیان کروں، بالغ ہو، قادر ہو، مسافر نہ ہو، عاقل ہو، غش میں نہ ہو اور حیض اور نفاس سے پاک ہو، اس صورت میں یہ انسانوں پر روزہ واجب ہے۔ بالخصوص ہم یہاں پہ خواتین کی بات کریں گے، لیکن ناظرین محترم یہ جو ابھی آپ کے سامنے جو واجب روزے اور روزہ واجب ہونے کی شرائط آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیگر مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو مسئلہ عموماً معاشرے میں پیش آتا ہے، بالخصوص خواتین کو پیش آتا ہے، اور وہ خواتین جو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی، معرفت نہیں رکھتی، آگاہی نہیں رکھتی، وہ آسانی سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ اگر اس مسائل کے بارے میں ہم اسلام سے جواب پوچھیں، اللہ کے احکامات میں اس کا مسئلے کا حل تلاش کریں تو ہمیں مل
مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین جو بیماری کی حالت میں کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی بڑی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کی بھی کچھ اپنے ہی وسائل اور مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دین اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اگر وہ مریض جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو اس چیز کا خوف ہے، خطرہ ہے یا یقین ہے، خوف ہے یا اس کو شک ہے یا پھر یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی حالت میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، حتیٰ اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کا روزہ رکھنا اس وقت حرام ہے جب اس کو یقین ہو یا ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا ہو کہ تمہارے لیے بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا تمہاری طبیعت کے لیے ناساز ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتا وہ انسان۔ اگر روزہ رکھے گا اور اس کی طبیعت ناساز ہوگی تو یہ اس کے ذمہ ہے، کیونکہ دین اسلام نے انسان کے اوپر سختی نہیں کی۔ اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اگر وہ انسان جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہاری طبیعت کے لیے ناساز ہے، تمہاری طبیعت کے لیے نقصان کا باعث ہے، لیکن اس کو خود یقین ہے اس بات پہ کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوگی، تو اس صورت میں اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، واجب ہے اس پہ کہ وہ روزہ رکھے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، اگر دیگر لوگ جو ڈاکٹر ہیں یا ڈاکٹر جب رپورٹ مریض کی ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، یا دیکھنے والے ایسے طبیب، ایسے ماہر انسان کے جو انسان کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کے لیے اس بیماری میں بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی طبیعت کے لیے ناساز ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ جب اس کی طبیعت، اس کی صحت اتنی خراب ہے کہ اگر یہ بھوکا اور پیاسا رہے گا، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریض جو بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا چھوٹی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ اس حالت میں، بیماری کی حالت میں پانی بار بار مانگتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لیں تو روزے کی حالت میں وہ پانی نہیں پی سکتے جو ان کی طبیعت کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو اس صورت میں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ یعنی محترم، سب سے اہم بات، اہم چیز بعض اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، آپ بھی اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم پھر خود سے سوال کرتے ہیں کیا میرا روزہ صحیح ہے، کہ اللہ کو میرا روزہ قبول ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ روزہ صحیح ہونے کی، درست ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ اگر میرے روزے میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں روزہ رکھ رہی ہوں، تو میرا یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اگر یہ شرائط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اگر ان شرائط کی خلاف ورزی کر کے روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کریں، تاکہ جب ہم کوشش کریں گے روزہ درست ہو تو خداوند تبارک و تعالیٰ بھی ہم سب کے، آپ سب کے تمام تر روزوں کو قبول فرمائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے ہم سب کو خوبصورت سے خوبصورت نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے اور ہم جیسے گناہگار خطا کاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت موضوع لے کر روزے کے متعلق ہی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان۔ خدا حافظ۔